الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام الواسع بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جس کا رزق اس کی ساری مخلوق پر حاوی ہے اور جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور وہ ذات جس کا غنی ہونا ہر احتیاج پر حاوی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ ذات جو بہت زیادہ عطا کرنے والی ہے، وہ ذات جس سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو ہر ایک چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہر ایک چیز کا علم رکھتی ہے۔ یہ تمام معنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے حوالے سے مل جاتے ہیں۔ اس وقت میں قرآن کریم کی بعض آیات پیش کروں گا جن میں خدا تعالیٰ نے بعض باتوں کی طرف مومنین کو توجہ دلاتے ہوئے انہیں اپنی صفت واسع کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں شیطان کے بندوں کو ورگلانے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ آیت 269 میں فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعتیں حاصل کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں جو شیطان اللہ تعالیٰ سے بندوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک فقر یعنی غربت کا خوف پیدا کرنا، اور دوسرے فحشاء کا حکم دینا۔ یہ فقر سے ڈرانا جو ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ شیطان نے جو خدا تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں ہر راستے پر بیٹھ کر انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، تو اس نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا جہاں وہ بیٹھا نہ ہو۔ یہ اس کا بیٹھنا ہر راستے پر اس کی اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے تم یہ کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن میں تمہارے پیچھے چلنے والوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اور یہ بات خدا تعالیٰ نے کھول کر ہمیں قرآن کریم میں بھی بتا دی کہ ہوشیار ہو جاؤ، اگر تم میرے بندے بننا چاہتے ہو تو شیطان سے بچ کر رہنا۔ بظاہر شیطان کے ورلانے کے طریقے تمہیں بہت اچھے نظر آئیں گے، لیکن اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس بارے میں بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں مختلف حوالوں سے شیطان سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اس کے نقصانات بیان فرمائے ہیں۔